से दोबारा हमकिनार कर सकता है जिसकी दुनिया को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इस्लाम इंसान के दिल में सच्चाई से मोहब्बत पैदा करता है और इसको बुराई और इस्तेहसाल के सामने डट जाने का हौसला देता है। अब ये क्यों होती है? एक मुसलमान के अंदर ये ताकत क्यों आती है? वो ताकत अकीदा-ए आखिरत की वजह से आती है, क्योंकि हमारे मजहब का बुनियादी अकीदा जो है वो अकीदा-ए आखिरत है। जब इंसान को अकीदा-ए आखिरत पर यकीन आ जाता है और उसका ईमान बन जाता है, तो फिर कुर्रे अर्श पर इंसान की जिंदगी नई वुसअतों का दामन छूने लगती है। नए नए इम्कानात उसके सामने उभरने लगते हैं, और अगर ये ना हो अकीदा-ए आखिरत, तो वो इंतहाई अजियतनाक एहसास का शिकार हो जाए। बदकिस्मती से जब हम इस बात का इकरार करते हैं और इंसान को इस चीज में धकेलते हैं कि भाई आखिरत कोई चीज नहीं, तो हम इंसान की मजमूई जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, समझे 99.9 से भी ज्यादा, उसको जो है उसकी जिंदगी से निकाल देते हैं। अब जब ये हिस्सा इंसान की जिंदगी से निकल जाता है, तो वो फिर अपनी अंधी बहरी ख्वाहिशात और तवहुमात के रहमो करम पर रह जाता है। अब इंसान मादियत परस्त बन जाता है। उसको लगता है भाई बस यही जिंदगी है, खा लो, कमा लो, लुटा लो, ना कोई पूछने वाला है ना कोई पूछेगा, बस जिंदगी में जितने मजे कर सकते हो कर लो। तो फिर किसी बालातर हस्ती का खौफ उसके दिल में नहीं होता और इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। जाहिरी बात है, जब हिसाब किताब का कोई खौफ नहीं होगा तो इंसान की ज़हनी और जज्बाती सतह इंतहाई पस्त हो जाएगी। उसका तखय्युल आसमानों पर नहीं जाएगा बल्कि जमीन के साथ लग जाएगा। उसकी जिंदगी दायमी खाना जंगी का अखाड़ा बन जाएगी। वो हर वक्त इसी तगोदो में रहेगा कि भाई बस इस दुनिया की लज्जतों को पूरा कर लो, इस दुनिया की लज्जतों से अपना दामन भर लो, आखिरत में तो कोई नतीजा है ही नहीं। मादा फरस्ती से इंसान को वक्ती तौर पर कुछ फवायद मिल जाते हैं, लेकिन ये लानत इतनी बुरी है कि वो फवायद भी जाया हो जाते हैं। क्यों? कि मादा परस्ती जब एक हद से ज्यादा आगे बढ़ती है तो फिर इंसान का दुश्मन बन जाता है, क्योंकि उसके दिल में ख्याल आता है कि भाई मुझसे किसी ने पूछना तो है नहीं, तो मैं जितने भी वसाइल हैं उन पर खुद कब्जा कर लूं और किसी और को कब्जा ना करने दूं, ताकि सारे फायदे मुझे मिल सकें। और आपने ये हाल देखा है कि आजकल बड़ी ताकतें जो कि मादियत परस्ती की तर्जुमान हैं, अहले मगरिब दुनिया के वसाइल पर कब्जा करने के लिए भूखे कुत्तों की तरह या भेड़ियों की तरह उन पर पल पड़ते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा उनको निचोड़ लें, उनके तेलों पर कब्जा कर ले, उनके जो है रिसोर्सेस पर कब्जा कर लें, उनकी फिजाओं पर कब्जा कर लें, हर तरह से उनको नुकसान पहुंचाएं। ये सिर्फ किस वजह से हुआ कि उनके जहन में आखिरत को कोई बाला तसव्वुर नहीं है। अब इस मादा परस्ती को अगर दूर करना है और दुनिया में वही अमन कायम करना है जिसकी दुनिया को जरूरत है, तो फिर हमें लोगों को बताना पड़ेगा कि भाई सिर्फ ये दुनिया ही नहीं
بلکہ اس کے بعد ایک آخرت بھی ہے، اور آخرت کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ جب انسان کے دل میں ہم عقیدہ آخرت کے چراغ روشن کریں گے تو اس کو ظلم کے خلاف، بدی اور جبر و استبداد کے خلاف کھڑا ہونے کا حوصلہ ملے گا، وہ باطل کو للکارے گا، وہ اپنا حق چھوڑ دے گا دوسروں کے لیے سہولت پیدا کرنے کے لیے۔ مذہب انسان کو اپنے لیے جینے کے بجائے دوسروں کے لیے جینا سکھاتا ہے۔ ہاں، اسے ایک پاکیزہ نصب العین دیتا ہے، اسے کہتا ہے کہ اگر تم نے دوسروں کی مدد کی تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر دے گا، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں سرفراز کرے گا۔ اب آپ دیکھیں نا کہ تاریخ میں ایسے بے شمار انسان گزرے ہیں جو عمر بھر حق و صداقت کی خاطر سینہ سپر رہے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنی جان تک قربان کر دی، اور آپ کو پتہ ہے کہ انہیں اپنی جدوجہد اور قربانیوں کا کوئی پھل اس دنیا میں نہیں ملا۔ پھر سوال یہ ہے کہ جب انہیں یقین بھی تھا کہ ہمیں اپنی جدوجہد کا ثمرہ اس دنیا میں نہیں ملے گا، پھر انہوں نے باطل کے خلاف، طاغوت کے خلاف، برائی کے خلاف یہ جدوجہد کیوں کی؟ وہ صرف اس وجہ سے کی کہ ان میں یہ ایمان تھا کہ اگرچہ ابھی دنیا میں مجھے میری جدوجہد کا، میری اسٹرگل کا مجھے کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا، لیکن ایک دن ایسا آئے گا جب تمام انسانوں کو جمع کیا جائے گا، اور روز جزا کے دن مجھے میری اچھائیوں کا صلہ ملے گا، اور جنہوں نے مجھ سے برا کیا ہے ان کو ان کے برائیوں کی جزا ملے گی۔ سزا اور جزا، یعنی ان کو سزا ملے گی اور مجھے جزا ملے گی۔ تو مذہب ہی ہے کہ جو انسان کے دل سے حرص و ہوس، بغض و کینہ اور خود غرضی اور نفرت کے گھٹیا جذبات جو ہے وہ ختم کرتا ہے، کیونکہ انسان تو چاہتا ہے کہ بھائی مجھے فوری طور پر فائدہ ملے، لیکن جب عقیدہ آخرت ہوگا تو وہ فوری فائدے کے پیچھے نہیں بھاگے گا، بلکہ استقامت کے ساتھ وہ چاہے گا کہ میں اپنی راہ پر چلتا رہوں، اگر دنیا میں کامیاب نہ ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں، کل آخرت میں اللہ تو مجھے دے دے گا۔ اب ہمارے یہاں جو ریفارمر ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم محبت کے بجائے نفرت کے ذریعے دنیا کی اصلاح کریں۔ نفرت ان کا اوڑھنا بچھونا ہے، وہ اسی سے قوت حاصل کرتے ہیں اور اپنی نام نہاد اصلاحی مہم جاری رکھتے ہیں، اور پوری نسل انسانی کو وہ ہدف تنقید بناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی تم کیوں خدا کو مانتے ہو، آخرت پر یقین رکھتے ہو، روز جزا پر ایمان رکھتے ہو، مزے کرو، دنیا آج ہے کل نہیں ہے، بابر عیش کوش عالم دوبارہ نیست۔ ہاں کہ بھئی آج عیش کر لو، آج مزے کر لو، آج لطف اندوز ہو جاؤ، کل کس نے دیکھا ہے؟ اور اس عقیدے کی وجہ سے دنیا میں جو بگاڑ پیدا ہوا، ہاں اس نے دنیا کو جو ہے جہنم کدہ بنا دیا۔ نفرت کی آگ نے کروڑوں لوگوں کو جلا کر بھسم کر دیا۔ اپنی طاقت کا اظہار، اپنے ظلم و تشدد، اپنی بڑائی اور رعب دبدبے کا اظہار کرنے کے لیے انسان نے جو ہے انسانوں کو کتنی تکلیفیں پہنچائی۔ اب اس کے برعکس اگر انسان عقیدہ آخرت پر یقین رکھے گا تو اسے معلوم ہے کہ بھائی مجھے فوری طور پر کوئی نفع نہیں ملنا،
اب وہ کیا کرے گا کہ اپنے بھائیوں کے لیے محبت، اخوت، ایثار تک پیش کرنے کے جذبات اس کے اندر آ جائیں گے، اور در حقیقت یہی عقیدہ جو ہے انسانیت کو حقیقی اور پائیدار نعمتوں سے مالا مال کر سکتا ہے۔ ایک واقعہ صحابہ کرام کا بڑا عجیب ملتا ہے کہ جنگ کے میدان میں زخمی پڑے ہوئے تھے، پانی مانگ رہے تھے، تو ایک شخص ایک صحابی کے پاس پانی لے کر گیا، اسے پلانے لگا تو ایک اور صحابی نے جو ہے آواز دی پانی کی، تو اس صحابی نے جس نے آواز دی تھی پانی کے لیے پہلے، اس نے کہا بھائی پہلے مجھے مت پلاؤ، پہلے میرے بھائی کو پلاؤ۔ تو وہ دوسرے کے پاس چلا گیا، اب دوسرے کو پلانے لگا تو اسے ایک تیسرے صحابی کی آواز آئی جو زخمی پڑے تھے، تو دوسرے نے کہا بھائی مجھے مت پلاؤ، تیسرے میرے بھائی کو پلا دو۔ اب جب وہ تیسرے کے پاس گئے تو چوتھے نے آواز دی، تو تیسرے نے پانی پینے سے، اسے پلانے سے روک دیا اور کہا میرے چوتھا بھائی جو ہے اسے پانی پلاؤ۔ اب جب صحابی یہ رسول چوتھے صحابی کے پاس گئے تو ان کا انتقال ہو گیا تھا، وہ واپس پلٹے تیسرے کے پاس آئے، ان کا بھی انتقال ہو گیا، دوسرے کے پاس آئے، ان کی روح بھی پرواز کر گئی تھی، اور جب تیسرے کے پاس آئے تو وہ بھی شہید ہو چکے تھے۔ تو یہ ایثار، قربانی، ہمدردی، محبت کا وہ عظیم پیمانہ تھا جو مذہب نے سکھایا۔ آج تو ہم اپنا حق تو چھوڑیں، لوگوں کی چیزوں پر قبضہ کرنے کو بھی اپنا حق سمجھتے ہیں کہ بھائی کیا ہے، کون پوچھنے والا ہے، کون جاننے والا ہے، بس لوٹ لو۔ آپ دیکھیں نا کہ سیکیورٹی کیمروز کے ساتھ جو مغرب کے اندر اتنی زیادہ چوریاں ڈکیتیاں ہوتی ہیں، حالانکہ کتنے زبردست انہوں نے سیکیورٹی کیمراز لگائے ہوئے ہیں، لیکن اگر کہیں لائٹ چلے جائے، سینکڑوں واقعات ایسے ہیں کہ بریک ڈاؤن ہوا، کیمروں نے کام کرنا چھوڑ دیا تو ایسی لوٹ مار مچی کہ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اب انسان کو اتنا جری کس چیز نے بنایا؟ وہ اسی چیز نے بنایا کہ بھائی آخرت کوئی چیز نہیں ہے، بس دنیا میں مزے لینے ہیں، مزے کرنے ہیں، اور اسی طرح ہمارا ٹائم گزر جائے گا۔ تو اس بات نے انسان کو جری بنا دیا اور اس نے اپنے بھائیوں کو ہی تکلیف دینا شروع کر دی۔ تو عزیز دوستوں، انشاءاللہ تعالی ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، اور اسی سے ریلیٹڈ مزید ٹاپک جو ہے ہم اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔